السلام علیکم پیارے بچوں، آج بتاریخ 8 فروری 2023 کو سیکنڈ سٹنگ میں اردو کا جو امتحان ہوا ہے اس کا سیٹ کوڈ ایف ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے لحاظ سے سوال اور اس کا صحیح متبادل یعنی کوشچن اور اس کا صحیح آپشن بتا رہے ہیں۔ آپ کا اے سے لے کے جے تک جو بھی سیٹ ہو اس میں اس سوال کو دیکھ کر اور اس کے صحیح متبادل یعنی آپشن کو دیکھ کر صحیح غلط کو ملائیں۔ تو آئیے اصل ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اس درخواست کے ساتھ کہ اگر میرا یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، اور اگر کوئی اور چیز اس کے متعلق آپ کو بتانا ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے، اور ہمارے ندوی چینل کو اسی طرح کے تحقیقی ویڈیو کے لیے ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے اصل ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حرف ندا کی مثال ہے۔ آپشن اے لڑکوں، بی کیا، سی مگر، ڈی البتہ۔ اس کا صحیح آپشن اس کے لحاظ سے لڑکوں ہے۔ اصل میں سوال اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوال یوں ہونا چاہیے کہ منادا کی مثال ہے، اس لیے کہ لڑکوں حرف ندا نہیں ہے، حرف ندا محذوف ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ یہاں جو لڑکوں موجود ہے وہ ندا نہیں ہے بلکہ منادا ہے، اس لیے سوال منادا کے سلسلے میں ہونی چاہیے، حرف ندا کے بارے میں سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے کوشچن کے حساب سے آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، اس میں آلہ کی مثال ہے۔ آپشن اے آری، بی سرائے، سی لڑکا، ڈی نالا۔ صحیح آپشن اے یعنی آری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، لڑکھڑاہٹ کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی مصدر، سی حاصل مصدر، ڈی کیفیت۔ صحیح آپشن سی یعنی حاصل مصدر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح آپشن بی یعنی فاعل ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، احمد آیا ہوگا میں آیا ہوگا کون سا فعل ہے؟ آپشن اے ماضی بعید، بی ماضی مطلق، سی ماضی شکیہ، ڈی ماضی قریب۔ صحیح آپشن سی یعنی ماضی شکیہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، تخلص کی مثال ہے۔ آپشن اے غالب، بی خان بہادر، سی شیر بہار، ڈی ابو الحسن۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی غالب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، تعریف کی ضد کیا ہے؟ آپشن اے توہین، بی تخصیص، سی تنکیر، ڈی توضیح۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی توہین ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، شرم کا مترادف کیا ہے؟ آپشن اے حیا، بی بے شرم، سی عزت، ڈی وفا۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی حیا ہے۔ سوال نمبر 9، کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا کیا مطلب ہے؟ آپشن اے بے پرواہ ہونا، بی کان میں دوا ڈالنا، سی نقصان پہنچانا، ڈی غرور کرنا۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی بے پرواہ ہونا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، جسم کی جمع کیا ہوگی؟ آپشن اے جسم میں، بی جسوم، سی اجسام، ڈی جسیم۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی اجسام ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، غالب کا مزار کہاں ہے؟ آپشن اے آگرہ، بی مراد آباد، سی رامپور، ڈی دہلی۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی دہلی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے میر، بی درد، سی مومن، ڈی غالب۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی غالب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس کا ہے؟ آپشن اے مجاز، بی غالب، سی فیض، ڈی میر۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی غالب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، یاس یگانہ چنگیزی کی پیدائش پٹنہ سٹی کے کس محلہ میں ہوئی؟ آپشن اے دیدار گنج، بی مغل پورہ، سی پچھم دروازہ، ڈی صادق پور۔ صحیح آپشن بی یعنی مغل پورہ ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آپشن اے فرہاد، بی شیری، سی لیلا، ڈی مجنو۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی فرہاد مراد ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، ان میں سے کون پیروی مومن کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ آپشن اے ناصر کاظمی، بی ابن انشا، سی یگانہ چنگیزی، ڈی خلیل الرحمن۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی یگانہ چنگیزی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کون ہے؟ آپشن اے شمال اور جنوب، بی جنوب اور شمال، سی شمال اور مشرق، ڈی نیا عہد نامہ ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، ہم بانسری پہ موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ کس
کی غزل کا مصرع ہے؟ آپشن اے غالب، بی عطا کاکوی، سی یگانہ چنگیزی، ڈی خلیل الرحمن۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی خلیل الرحمن اعظمی کی غزل کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، ذیل میں کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ آپشن اے عمیق حنفی، بی عطا کاکوی، سی مجاز، ڈی جوش۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی عطا کاکوی ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، عربی حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ آپشن اے 26، بی 27، سی 28، ڈی 29۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی 28 ہے۔ انہیں 28 حروف کے مجموعے کا عربی میں ابجد ادریسی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ آپشن اے فرحت اللہ بیگ، بی مولوی عبدالحق، سی مولوی ذکاء اللہ، ڈی مولوی عبدالصمد۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی فرحت اللہ بیگ ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ تو آپشن ہے اے نظام الدین، بی نظام المشائخ، سی فرید المشائخ، ڈی معین المشائخ۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ سوال نمبر 23 ہے، ذیل میں سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے؟ آپشن اے حیات جاوید، بی نقوش سلیمانی، سی الفاروق، ڈی یادگار غالب۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی نقوش سلیمانی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ آپشن اے ماحول، بی طنز و مزاح، سی انداز بیان، ڈی حالات۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی طنز و مزاح ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ آپشن اے پٹنہ، بی رانچی، سی دربھنگہ، ڈی سیوان۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی سیوان ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے پہلے درویش کی، بی دوسرے درویش کی، سی تیسرے درویش کی، ڈی چوتھے درویش کی۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی چوتھے درویش کی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، منٹو کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ آپشن اے الاؤ، بی آنکھ مچولی، سی تماشا، ڈی فرار۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی تماشا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، امو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ آپشن اے شوہر نے، بی پوتوں نے، سی بیٹوں نے، ڈی بھائیوں نے۔ اس کا صحیح آپشن سی ہے یعنی بیٹوں نے۔ سوال نمبر 29 ہے، شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے شفیع جاوید، بی محمد شفیع الدین، سی شفیع اللہ، ڈی شفیع الدین۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی محمد شفیع الدین ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ آپشن اے عبدالرب، بی ابراہیم سقا، سی بدر الدین، ڈی امیر علی۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی ابراہیم سقا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ آپشن اے انسان، بی وقت، سی کسان، ڈی غلہ۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی وقت ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، ان میں سے کون مجموعہ عمیق حنفی کا نہیں ہے؟ آپشن اے سندھ باد، بی شہزادہ، سی کاغذی پیراہن، ڈی شب گزشت۔ تو اس کا صحیح آپشن سی یعنی کاغذی پیراہن ہے۔ دوستو اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ ضرور تحقیق کے ساتھ آپ کو سارے سوالات کا صحیح آپشن معلوم ہو جائے گا۔ تو سوال نمبر 33 دیکھیے، اکبر آبادی کس طرح کی شاعری کے سبب مشہور ہوئے؟ آپشن اے ادیبانہ شاعری، بی مرثیہ نگاری، سی قصیدہ نگاری، ڈی ظریفانہ شاعری۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی ظریفانہ شاعری ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، شاعر کو مس کہاں ملی؟ آپشن اے کلیسا، بی مندر، سی مسجد میں، ڈی باغ میں۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی کلیسا میں ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، دولت، عزت و ایمان کس کے قدموں پر شاعر نثار کرنا چاہتا ہے؟ آپشن اے دوست کے، بی والدین کے، سی محبوبہ کے، ڈی استاد کے۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی محبوبہ کے ہے۔ اصل میں کتاب میں مس کی صراحت ہے، محبوبہ ہونے کی صراحت نہیں ہے، لیکن یہاں تینوں آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں محبوبہ مس ہی ہو سکتی ہے، اسی لیے محبوبہ پر لگانا ہے، یعنی آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36 ہے، ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ آپشن اے برق کلیسا، بی متشاعر، سی گفتگو، ڈی کھیتی۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی متشاعر ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر ہے؟ تو آپشن اے اردو، بی فارسی، سی عربی، ڈی انگریزی۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی فارسی ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے جوابی آپشن میں اے لکھا ہے جو غلط ہے، صحیح آپشن بی یعنی فارسی ہے۔
سوال نمبر 38 ہے متشاعر کی نظم میں غمخوار کون ہے؟ آپشن اے افسانہ نگار، بی پیروڈی نگار، سی قصیدہ نگار، ڈی مثنوی نگار۔ اس کا صحیح آپشن بی ہے، یعنی پیروڈی نگار ہے۔ سوال نمبر 39 ہے یوجینیو مونتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا؟ آپشن اے 1974، بی 1975، سی 1976، ڈی 1978۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1975 ہے۔ سوال نمبر 40 ہے شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ آپشن اے اکبر الہ آبادی، بی ظفر کمالی، سی یوجینیو مونتالے، ڈی زاہدہ زیدی۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی یوجینیو مونتالے ہے۔ سوال نمبر 41 ہے باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی؟ آپشن اے 1800، بی 1801، سی 1900، ڈی 1901۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1801 ہے۔ سوال نمبر 42 ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ آپشن اے 1936، بی 1932، سی 1934، ڈی 1940۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی 1936 ہے۔ سوال نمبر 43 ہے اردو ادب میں مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ آپشن اے پریم چند، بی سعادت حسن منٹو، سی بیدی، ڈی سجاد حیدر یلدرم۔ تو اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی سجاد حیدر یلدرم ہے۔ سوال نمبر 44 افسانہ پرامی جو کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ آپشن اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہے یعنی 4 ہے۔ سوال نمبر 45 جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے 1935، بی 1936، سی 1937، ڈی 1938۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1936 ہے۔ سوال نمبر 46 ہے شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ تو آپشن اے 1952، بی 1953، سی 1954، ڈی 1955۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1953 ہے۔ سوال نمبر 47 عبداللہ بھینسا کون تھا؟ آپشن اے مکھیا کا بیٹا، سی سردار کا بیٹا، سی سرپنچ کا بیٹا، ڈی کسان کا بیٹا۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی سرپنچ کا بیٹا ہے۔ سوال نمبر 48 ہے سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے 1940، بی 1941، سی 1942، ڈی 1943۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1941 ہے۔ سوال نمبر 49 ہے مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا تھا؟ آپشن اے احمد بخت، بی فیروز بخت، سی سکندر بخت، ڈی قلندر بخت۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی فیروز بخت ہے۔ سوال نمبر 50 غبار خاطر کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے محمد حسین آزاد، بی حبیب الرحمن شیروانی، سی مولانا آزاد، ڈی عطیہ فیضی۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی مولانا آزاد ہے۔ سوال نمبر 51 میر انیس کے ہم عصر کون ہیں؟ آپشن اے میر خلیق، بی میر زاہد، سی میر دبیر، ڈی میر حسن۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی میر دبیر ہے۔ سوال نمبر 52 ہے مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی؟ آپشن اے مسدس، بی مربع، سی مخمس، ڈی مسمن۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی مسدس ہے۔ سوال نمبر 53 نو سرہار کیا ہے؟ آپشن اے نظم، بی مثنوی، سی قصیدہ، ڈی مرثیہ۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی مرثیہ ہے۔ سوال نمبر 54 جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ آپشن اے ایران، بی سعودی، سی پاکستان، ڈی افغانستان۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی پاکستان ہے۔ سوال نمبر 55 مجاز کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ آپشن اے بہار، بی ہریانہ، سی اتر پردیش، ڈی پنجاب۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی بہار ہے۔ سوال نمبر 56 اردو ادب کی تاریخ میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ آپشن اے شمال اور جنوب، بی شمال اور مشرق، سی جنوب اور مغرب، ڈی شمال اور مغرب۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی شمال اور جنوب ہے۔ سوال نمبر 57 ہے راسخ کا مزار کہاں ہے؟ آپشن اے پھلواری شریف، بی لودھی کترا پٹنہ سٹی، سی دانا پور پٹنہ، ڈی منیر شریف پٹنہ۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی لودھی کٹرا پٹنہ سٹی ہے۔ سوال نمبر 58 ہے غزل کس صنف سے وجود میں آئی؟ آپشن اے مرثیہ، بی قصیدہ، سی مثنوی، ڈی گیت۔ اس کا صحیح آپشن بی ہے یعنی قصیدہ ہے۔ سوال نمبر 59 ہے اردو شاعری کے عہد زرعی کا شاعر کون ہے؟ آپشن اے ولید اکنی، بی سودا، سی فیض احمد فیض، ڈی بشیر بدر۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی سودا ہے۔ سوال نمبر 60 اردو میں کس زبان کے توسط سے گیت کی شمولیت ہوئی ہے؟ آپشن اے ہندی، بی فارسی، سی عربی، ڈی انگریزی۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی ہندی ہے۔ سوال نمبر 61 ہے اس میں فاعل کے لیے مثال ہے؟ تو آپشن ہے دیکھنے والا، بی دیکھا ہوا، سی دیکھا گیا، ڈی دیکھنا۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی دیکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 62 ہے لفظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 6۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی 2 ہے۔
سوال نمبر 63 ہے، جملے میں تھا کس کی علامت ہے؟ آپشن اے ماضی بعید، بی ماضی قریب، سی ماضی مطلق، ڈی ماضی احتمالی۔ تو اس کا صحیح آپشن اے یعنی ماضی بعید ہے۔ سوال نمبر 64، پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ آپشن اے ماضی، بی حال، سی مستقبل، ڈی مضارع۔ مستقبل کو عام طور سے لوگ مستقبل پڑھتے ہیں، لیکن صحیح لفظ مستقبل ہے۔ سوال نمبر 65، علم نحو میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ آپشن اے لفظ، بی جملے، سی حروف، ڈی اسما۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی جملے ہے۔ سوال نمبر 66 ہے، سکتہ کا مطلب ہے؟ آپشن اے مختصر ٹھہراؤ، بی طویل ٹھہراؤ، سی رک جانا، ڈی نہیں رکنا۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی مختصر ٹھہراؤ ہے۔ سوال نمبر 67 ہے، افضل نے کتاب پڑھا، اس میں پڑھا کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی اسم۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی فعل ہے۔ سوال نمبر 68 ہے، میں دہلی جاؤں گا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ آپشن اے فعل ماضی، بی فعل مستقبل، سی فعل حال، ڈی ماضی قریب۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی فعل مستقبل ہے۔ درج ذیل میں خطاب کون ہے؟ آپشن اے امیر شریعت، بی خان بہادر، سی شیخو، ڈی شاد۔ تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی خان بہادر ہے۔ سوال نمبر 70 ہے، مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے۔ تم کیا کر رہی ڈیش ڈیش ڈیش۔ آپشن اے ہے، بی ہو، سی ہوں، ڈی ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی ہو ہے، یعنی جملہ اس طرح بنے گا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ سوال نمبر 71 ہے، شعر کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ آپشن اے شعر، بی شاعر، سی شعرا، ڈی شاعری۔ تو اس کا صحیح آپشن اے یعنی شعر ہے، یعنی شعر کے جیسا ہی شعر سننے میں لگتا ہے، اسی لیے دونوں کو ہمصوت کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ہمسوت پڑھتے ہیں، یعنی الفاظ کو صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کی صحیح ادائیگی ہمصوت لفظ ہے۔ سوال نمبر 72 ہے، یہاں سے جاؤ میں جاؤ کون فعل ہے؟ آپشن اے فعل ماضی، بی فعل امر، سی فعل نہیں، ڈی فعل مستقبل۔ اس کا صحیح آپشن ہے بی یعنی فعل امر ہے۔ سوال نمبر 73 ہے، رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ آپشن اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مترادف، ڈی ازداد۔ تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی مرکب اضافی ہے۔ سوال نمبر 74 ہے، درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ آپشن اے کتاب، بی کتابچہ، سی رسالہ، ڈی باغ۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی کتابچہ ہے۔ سوال نمبر 75 ہے، یہ نئی گاڑی ہے میں موصوف کون ہے؟ آپشن اے یہ، بی نئی، سی گاڑی، ڈی نئی۔ تو صحیح آپشن سی یعنی گاڑی ہے۔ سوال نمبر 76 ہے، درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ آپشن اے احسان، بی جلوہ، سی توبہ، ڈی مناظرہ۔ ہم نے توبہ میں لگایا ہے، بعض لوگوں نے احسان بتایا ہے، یہاں ہرے کلر سے احسان میں ٹک لگا ہوا ہے جو غلط ہے۔ صحیح آپشن سی ہے یعنی توبہ ہے۔ جو بعض لوگوں نے احسان کو مؤنث بتایا ہے وہ غلط ہے، احسان مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے۔ سوال نمبر 77 ہے، کتاب پڑھی گئی کون فعل ہے؟ آپشن اے فعل معروف، بی فعل مجہول، سی فعل ناقص، ڈی فعل نام۔ تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی فعل مجہول ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی کتاب پڑھی گئی یعنی کتاب پر پڑھنے والا کام ہوا ہے، یعنی پڑھی گئی ہے، لیکن پڑھا کس نے ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور جس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے وہ فعل مجہول ہوتا ہے، فعل معروف نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپشن اے کو صحیح بتا رہے ہیں اور اس کو فعل معروف بتا رہے ہیں جو غلط ہے، یہ فعل معروف نہیں ہے، فعل مجہول ہے۔ سوال نمبر 78 ہے، درج ذیل میں عرف کی مثال ہے؟ آپشن اے جمن، بی امیر ہند، سی ڈاکٹر، ڈی شاد۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی جمن ہے۔ سوال نمبر 79 ہے، خار کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ آپشن اے خار، بی خاک، سی خاص، ڈی خواب۔ تو اس کا صحیح آپشن اے یعنی خار ہوگا، اس میں واو معدولہ ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا۔ سوال نمبر 80 ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 3 ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ آپشن اے مکتوب، بی مفہوم، سی مضمون، ڈی منشور۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی مکتوب ہے۔ سوال نمبر 82 ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ آپشن اے نذیر احمد کی کہانی، بی اپنی کہانی، سی نذیر احمد کی کہانی، ڈی اس کی کہانی۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی نذیر احمد کی کہانی ہے۔ آپشن اے 80 میں فرق صرف حرف کا ہے۔
ऑप्शन ए में जो से है और सी में जाल से है और सही नाम उनका जाल ही से है, इसलिए सही ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 83 है, झैल में मजमून कौन है? ऑप्शन ए हिजरत, बी मिट्टी का तेल, सी नदीर अहमद की कहानी, डी बागो बहार। तो इसका सही ऑप्शन बी यानी मिट्टी का तेल है। सवाल नंबर 84 है, ख्वाजा हसन निजामी की किफालत किसने की? ऑप्शन ए लियाकत अली शाह, बी वारिस अली शाह, सी सैयद हसन अली शाह, डी हुसैन अली शाह। इसका सही ऑप्शन सी यानी सैयद हसन अली शाह है। सवाल नंबर 85 है, दर्द झैल में से नाविल कौन है? ऑप्शन है भाभी जान, बी तौबतुन नसूह, सी ज़हरे इश्क, डी बागो बहार। इसका सही ऑप्शन बी यानी तौबतुन नसूह है। सवाल नंबर 86 है, तनकीद किस तरह का अदब है? ऑप्शन है अफसानवी, बी गैर अफसानवी, सी शेरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी है यानी गैर अफसानवी है। सवाल नंबर 87 है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की है? ऑप्शन है शिबली नौमानी, बी हाली, सी सैयद सुलेमान नदवी, डी सर सैयद। तो इसका सही ऑप्शन सी है यानी सैयद सुलेमान नदवी है। सवाल नंबर 88 है, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? ऑप्शन है मिट्टी का तेल, बी बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, सी इंशाइया क्या है, डी हिजरत। तो इसका सही ऑप्शन बी यानी पुराने लफ्जों की नई तहकीक है। सवाल नंबर 89 है, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस सिर्फ में थी? ऑप्शन है अफसाना निगार, बी इंशाइया निगार, सी नाविल निगार, डी सवानेह निगार। तो इसका सही ऑप्शन बी यानी इंशाइया निगार है। सवाल नंबर 90 है, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? तो ऑप्शन ए भाई का, बी उस्ताद और शागिर्द का, सी बाप और बेटे का, डी चचा और भतीजे का। इसका सही ऑप्शन सी यानी बाप और बेटे का है। सवाल नंबर 91 है, निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी, बी एहसान दानिश, सी शफी जावेद, डी जिलानी बानो। इसका सही ऑप्शन बी यानी एहसान दानिश है। सवाल नंबर 92, सरवर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है अब्दुल्ला बैग, बी रजब अली बैग, सी उबैदुल्ला बैग, डी तैयब अली बैग। इसका सही ऑप्शन बी यानी रजब अली बैग है। सवाल नंबर 93 है, दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1823, बी 1824, सी 1825, डी 1826। इसका सही ऑप्शन सी यानी 1825 है। सवाल नंबर 94 है, बैदी कब पैदा हुए? ऑप्शन है 1931, बी 1915, सी 1916, डी 1914। इसका सही ऑप्शन बी है यानी 1915 है। सवाल नंबर 95 है, झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी बैदी, सी कृष्णचंद, डी मिंटू। इसका सही ऑप्शन बी यानी बैदी है। सवाल नंबर 96 है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिर्फ से है? ऑप्शन ए अफसाना, बी खुतबा, सी मजमून, डी इंशाइया। इसका सही ऑप्शन खुतबा है। सवाल नंबर 97 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बी रामपुर उत्तर प्रदेश, सी घनश्यामपुर, डी गोरखपुर। इसका सही ऑप्शन ए यानी बलरामपुर उत्तर प्रदेश है। सवाल नंबर 98 है, अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तारीख के नुमाइंदा शायर है? ऑप्शन ए तरक्की पसंद तारीख, बी जदीदियत, सी अलीगढ़ तारीख, डी तरक्की पसंद तारीख। तो इसमें ए और डी दोनों सही ऑप्शन है और कोई एक ही सही ऑप्शन होना था, लिहाजा इस लिहाज से इस सवाल में थोड़ा सा झोल मालूम होता है, गौर कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, हालांकि कोई एक ही मुतबादिल होना चाहिए। सवाल नंबर 99, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है, यानी किसकी तरफ मंसूब और इसकी निस्बत किया है? तो ऑप्शन ए अमन के नाम, बी जंग के नाम, सी हिंदू पाक दोस्ती के नाम, डी अपने दोस्तों के नाम। इसका सही ऑप्शन सी यानी हिंदू पाक दोस्ती के नाम है। सवाल नंबर 100, आखिरी सवाल है, अमीर हनफी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए अब्दुल अजीज, बी आमिर हनफी, सी अब्दुल्ला हनफी, डी अफरोज हनफी। इसका सही ऑप्शन ए यानी अब्दुल अजीज हनफी है। उम्मीद है कि ये हमारा तहकीकी वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने सवाल का सही मुतबादिल और ऑप्शन मिल गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा कि ये तहकीकी वीडियो वाकई काम का है तो ज़रूर हमारे नदवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस जैसे तहकीकी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो या कोई और बात करनी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।